حضور سورہ الجاثیہ میں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. سوال یہ ہے کہ تمام جانوروں کے مقابل پر اونٹوں کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کے متعلق میں نے ایک خطبے میں 1 گھنٹے کا جواب دیا تھا، وہ سننے میں پڑا. یہ ربا کے دنوں میں غالباً پہلے یہ 2 سال کی بات ہے، میں نے ایک پورا خطبہ اس مضمون پر دیا تھا کہ ایبل کیف خلقت کا کیا پیغام ہے، کیوں ایبل کو چنا گیا ہے اور کیوں اسے باقی تمام جانوروں پر ایک فضیلت دی گئی ہے. اس کی تفصیل سے اس کی انیٹمی بتائی، اس کی وجوہات بتائیں، اور جتنے بھی استعمالات جانوروں کے ہیں ان میں سب سے زیادہ فائدہ بنی نوع انسان کو ایبل سے پہنچے، اگر کسی حصے میں بھی. عرب کیونکہ واقف تھے اس لیے پہلا پیغام ان کو مل رہا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ ایبل سے زیادہ فائدہ کسی چیز نے نہیں دیا. اگر وہاں گائیں نہیں تھیں، بھینسیں نہیں تھیں تو بعض علاقوں میں صرف، اور اس کے باوجود ان کے گوشت اور دودھ کی ضرورت پوری ہوئی ہے. بکریوں سے بھی ہوئی مگر وہ کم تھیں، بھیڑوں سے زیادہ ہوئی، مگر بھیڑوں پہ سواری کبھی نہیں سنی گئی. بھیڑیں ان کو صحراؤں کے پار کرانے میں کبھی کام نہیں آئیں. چند مثالیں ہیں مگر بہت بڑی تفصیل سے مثالیں، جیسے کس طرح ان کے اندر پانی سٹور ہوتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام حیرت انگیز کیا ہے. اور سب سے زیادہ مفید جانور جس کی بال کام آئے، جس کی کھال کام آئے، جس کا گوشت کام آئے، جس کا دودھ کام آئے، اور سواری کے لیے وہ بہترین ثابت ہو، لمبے فاصلوں کے لیے اس سے بہتر کوئی سواری نہیں مل سکتی، اور صحرا میں بھی کام آئے، خشکی پہ بھی، عام مٹی میں بھی کام آئے. اس پہلو سے کسی جانور کا مقابلہ کر کے دیکھ لیں، اونٹ جیتے گا. سمجھ گئے؟ یہ وجہ تھی کہ میں نے بیان کیا. فرمایا جا رہا ہے کہ غور کرو اس پر. ہمارے مسلمان غور نہیں نہ کرتے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم نے فرمایا غور کرو، عیسائیوں نے غور کر لی، مسلمانوں کو نہیں توجہ پیدا ہوئی. اس لیے جو معلومات میں نے پڑھی وہ عیسائیوں کے یا دہریوں کی تحقیق کے نتیجے میں پڑھی ہیں. اللہ نے ان کو مامور کر دیا، اچھا تم نہیں غور کرتے تو قرآن کی خدمت تو کرنی ہے بنی نوع انسان نے، تو ان سے لے لیتے ہیں خدمت. مچھر کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک مثال ہے بہت، اور کسی مسلمان نے غور نہیں کیا. وہ مغربی قوموں نے تحقیق کی اور حیرت انگیز باتیں بتائیں کہ ایسی مثال ہے جس پہ اس کا خالق شرما نہیں سکتا. وہی اللہ استعمال فرما رہا ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ. اللہ تعالیٰ کے لیے مچھر کے تخلیق میں شرمانے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اس کا جو مسلمان علماء نے اور مولویوں نے مطلب سمجھا وہ یہ تھا کہ ہے تو بڑی ذلیل چیز مگر اللہ بڑا وہ ہے قادر مطلق، وہ شرماتا نہیں. پیدا تو گھٹیا چیز ہی کر دی، معمولی سی، مگر مثال دے رہا ہے کہ کوئی شرم نہیں. کتنی خطرناک بات ہے. یہ بات کہنے والوں کو بھی شرم نہیں، بلکہ انہیں کو نہیں ہے شرم جو ایسی بات خدا کی طرف منسوخ کرتے ہیں. اس کی جو تخلیق ہے وہ حیرت انگیز ہے. میں نے ایک بایولوجی کے اسپیشلسٹ PhD سے، جس نے مچھر وغیرہ کے معاملے میں تحقیق کی ہوئی تھی، وہ ہالینڈ کے ہیں، ان سے تفصیل سے بات کی. میں نے کہا مجھے تم صرف یہ جواب دو، غور کرو جتنا چاہو کتابیں دیکھو، کہ مچھر کی تخلیق میں ایوولوشن کا کیا دخل ہے، کیسے ایوالو ہوا ہوگا. یہ کئی سال کے بعد پھر لگا کبھی جواب نہیں دیا، اس کا کوئی جواب نہیں. حیرت انگیز ہے. یہ سخت برفانی علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے اور ہائبرنیٹ کرتا ہے، اور اس کی جو مشینری ہے باریک، جس کے ذریعے یہ انجیکشن کر کے اپنے خون چوستا ہے مطلوبہ، اس سے پہلے ایک دوائی انجیکٹ کرتا ہے جو اینٹی کویگولینٹ ہے تاکہ اس کو خون چوسنے میں آسانی رہے.
اور گاڑا خون بھی ہو تو وہاں اتنا حصہ پتلا ہو جائے گا. تبھی سورج سے دھپڑ پڑتے ہیں نا مچھر کے کاٹے ہوئے کے, اس کے ارد گرد جو سوزش پیدا ہوتی ہے اسی زہریلے ٹیکے سے ہوتی ہے. پہلے ٹیکہ کرتا پھر اس کو چوستا ہے, اور ڈبل ہیں اس کی ٹیوبس, ایک بیرونی ہے ایک اس کے اندر باریک ٹیوب ہے, اس کو وہ انسرٹ کرتا ہے اندر سے, پھر اس کو رس کو چوستا ہے. اور سونار یا زونار سسٹم, سونار ہی ہوتا ہے نا وہ سسٹم, اس کے اندر ایسا پرفیکٹ ہے کہ یہ جب آواز پیدا کرتا ہے تو اس کی جو گونج سے واپس آتی ہے اندھیرے میں, وہ آواز اس لیے نہیں پیدا کرتا کہ لوگوں کو کہ مجھے مارو, اس لیے پیدا کرتا ہے کہ اس کی گونج سے اندازہ لگائے کہ یہ بڑی عمر کا آدمی ہے کہ بچہ ہے, اس کا خون جلد کے قریب ہے یا زیادہ گہرا ہے. بس اگر ایک ماں اور بچہ لیٹے ہوں گے تو یہ بچے پہ حملے کرے گا اگرچہ پچ ڈارکنیس ہو, کیونکہ اس کی یہ آواز کی ریفلیکشن سے فاصلے معلوم کر رہا ہے, یہ معلوم کر رہا ہے کہ اس کے اندر اس کی جلد کتنی پتلی ہے, خون کتنا قریب ہے. اور اسی طرح اس کی جو سینس آف اسمیل ہے وہ بھی اس میں امید ہوتی ہے. تو ماں بعوضتاً جو کہہ کے اللہ تعالیٰ نے جو ایک حیرت انگیز نشان پیش کیا تھا اس کو مولویوں نے کچھ کا کچھ بنا دیا. ہاں سینسٹیوٹی بھی ہے, ہاں ایسی جگہ جائے گا جہاں پہ وہ وین کے اوپر حملہ کرے, وہ اسی کا جو میں بات کر رہا ہوں نا اسی کا حصہ ہے. اس کے اندر جو سونر سسٹم ہے اس میں گرمی کی لہریں جیسے ہوتی ہیں وہ بھی شامل ہیں. جسم ٹھنڈا ہو گرم ہو, اس کے جلد کا وہ حصہ جہاں خون قریب ہے وہ نسبتاً زیادہ گرم ہوتا ہے, اور اس کو بھی یہ مچھر جس ریاست سے فرما رہے ہیں اس کی تھرمل سینسٹیوٹی کے ذریعے بھی معلوم کرتا ہے. یہ تو عجائبات کا ایک کارخانہ ہے, اس کا سروائیول اس کے اوپر حیرت انگیز بات ہے. اور جہاں یہ نہیں ہے, یہ خون مہیا نہیں, وہاں بھی سروائیو کر رہا ہے. پھر ایولیوشن کی, اسی لیے میں نے اس کو سوال کیا تھا, وہ جب میں نے اس کو تصدیق بتائی ان باتوں کا جواب دے تو بالکل ہی ڈمپ ہو گیا سب چاہا کہ اس سے کوئی جواب نہیں. ایسے جنگلوں میں جہاں باریک جلد مہیا ہی نہیں ہے, جہاں بھینسیں ہیں یا پولر بیئر ہے, وہاں بھی یہ ہے اور سروائیو کر رہا ہے. وہ دوسری چیزیں کھا لیتا ہے, پانی سے وہ دوسری چیزیں چن لیتا ہے. تو اس کے لیے اس کے ایوالو ہونے کی اس مشینری کی ضرورت نہیں تھی. وہ جب تک ایوالو ہوتی اگر اس کی ضروری تھی اس سے پہلے ایک کروڑوں نسلیں, اس کی اربوں نسلیں مر چکی ہوتی بغیر اس کے. سمجھے؟ اس لیے قرآن کریم جو فرماتا ہے کہ جو مثال دیتا ہے تو اس پر بہت غور ہونا چاہیے. ایبل کیف خلقت میں بھی بڑے گہرے مضامین ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے سوال کیا تھا, ہماری قریشی صاحب. ظہور مہدی آخر زمان ہے